اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ کسی امت میں اتنے نبی مبعوث نہیں کیے گئے جتنے بنی اسرائیل میں آئے، اور پھر انہیں ان کے اندر بادشاہ بھی آئے، یعنی فرعون کے بعد، یعنی بنی اسرائیل کو جب آزادی ملی اور ان کو ترقی دی، اللہ نے سرزمین فلسطین کا مالک بنا دیا، تو ان میں کثرت سے بادشاہ بھی ہوئے، جیسے انبیاء کثرت سے آئے۔ یعنی وہ کیا تھا جو بنی اسرائیل کو نہیں ملا؟ وہ کیسی کیسی نعمتیں تھیں، دین میں ملا، دنیا بھی ملی، لیکن اس کے باوجود، اور طرح طرح کے انعامات ہوئے ان پر، ان کے لیے سمندر کو پھاڑا گیا، ان کے دشمن کو ڈبویا گیا، من و سلوہ اتارا گیا، بادلوں سے سایہ کیا گیا، اور اس طرح کی بہت سی عنایات ہوئی بنی اسرائیل پر، لیکن انہوں نے ان سب کو پا کر اللہ کا حق نہیں دیا۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشتیں نہ پھیر لینا، ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے۔ مراد ہے شام، یعنی فلسطین کا علاقہ، کیونکہ یہیں سے وہ گئے تھے اور اسی کی طرف واپس آنے کو کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں بڑے جابر لوگوں کی ایک قوم ہے، اور بے شک جب تک وہ اس سے نہ نکل جائیں، اور جب تک وہ اس سے نکل نہ جائیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ضرور ہم داخل ہونے والے ہیں۔ جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے، ان میں سے ان میں سے دو آدمی جن پر اللہ نے انعام کیا تھا کہنے لگے، تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ بڑی خوبصورت بات کی ان دو لوگوں نے، ان کے دلوں میں تقویٰ تھا، اور جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کر دیتا ہے اور صحیح فیصلے کی قوت عطا کر دیتا ہے۔ کہا تم داخل ہو جاؤ، جب تم اندر گئے تو بس تم ہی غالب ہوگے۔ بظاہر ناممکن نظر آتا تھا، لیکن ہوا بھی ایسے ہی۔ اور اس میں توکل کی بات ہے۔ بعض اوقات زندگی میں کچھ فیصلے بڑے مشکل ہوتے ہیں، کچھ کام امپاسبل لگتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، منفی سوچ نہ سوچیں، ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، ہوپ فل رہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور کام شروع کر دیں، اللہ کا نام لے کر دورہ قرآن شروع کر دیں، پھر کروانا اللہ کا کام ہے۔ ہمیں لگتا نہیں 30 دن ایٹ اے اسٹریچ بغیر چھٹی کے ہر روز 2 گھنٹے، کیسے ہوگا کیسے ہوگا؟ نہیں، دروازے سے داخل ہو جاؤ، منزل تک انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے۔ اور اسی طرح زندگی کے باقی کام بھی بہت بڑی یہاں ہمت بندھائی گئی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو بزدل ہوتے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ زندگی میں صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ رسک نہیں لینا چاہتے۔ آپ جتنا اونچا اڑیں گے اتنا ہی رسک گرنے کا زیادہ ہوگا، لیکن اس کے بغیر بھی تو گزارا نہیں نا۔ انہوں نے کہا، یعنی ایک تو یہ کہ انسان بس اپنی زندگی ضائع کر دے، صلاحیتیں ضائع کر دے، اور ایک یہ کہ استعمال کرے، اور جب بھی آپ کا نیا قدم اٹھائیں گے رسک انوالو ہوگا، خطرہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ کی خاطر ہے تو کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے۔ سن لیجئے جواب بنی اسرائیل کا، لہٰذا تم اور تمہارا رب جاؤ، پھر دونوں جنگ کرو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ بزدل قوم۔ اور ایک گستاخی کا جملہ بھی ہے، جاؤ تم اور تمہارا رب، جیسے کوئی آپ کو آ کے کہے تو جاؤ تم خود ہی کر لو۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، اگر کسی حکم پر عمل نہیں بھی ہو پا رہا تو دعا کریں اللہ توفیق دے، نہ کہ اس کو حکم کو ہی جھٹلا دے۔ اس کے برعکس صحابہ نے کیا جواب دیا تھا جنگ بدر کے موقع پر؟ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں دریا سمندروں میں کودنے کو کہیں گے ہم کود جائیں گے، جو حکم دیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ یہ سن کر ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پریشانی دور ہو گئی اور آپ بدر کی طرف نکل گئے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پہ اختیار نہیں رکھتا، بس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ، بس ان میں اب رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ فرمایا، بے شک وہ ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، اب یہ اپنے ملک نہیں جا سکیں گے 40 سال تک، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، بس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو۔ اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں۔
جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کہا، اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ قربانیاں تو تقوی والوں کی قبول ہوتی ہیں۔ تو دین کے راستے میں جب بھی کوئی قربانی کرے، صرف بکرے اور بکری کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنے آرام کی، تو وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی تو قبول ہوگی۔ کہا، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اپنا بچاؤ نہیں کیا، بچاؤ کرنا تو لازم ہے، لیکن قتل کے ارادے سے نہیں، قتل نہیں کروں گا، کیونکہ اگر مقتول بھی اپنے قاتل کو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں، یہ مجھے قتل کرنے لگا میں اس کو قتل کر دوں گا، تو ایسی صورت میں پھر دونوں جہنمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ احنف بن قیس نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا، وہ بھی اسی ارادے سے نکلا تھا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی سخت الفاظ میں اس بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے قتل کیا تو پھر دوہرا گناہ ہوگا، لیکن پھر بھی وہ غصے میں تھا، جذبات میں تھا، رکا نہیں، تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ قتل کا انجام تو یہی ہے، ندامت، حسرت، نقصان دنیا اور آخرت کا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے، کیونکہ یہ پہلا انسان تھا جو فوت ہوا تھا، تو ابھی یہ طریقہ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا کہ انسانوں کو کہاں دفن کرنا ہے، مرنے کے بعد ان سے کیا کرنا ہے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اس کبے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں؟ تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا، نادمین میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے یہ ریت ڈالی تھی۔ تو ایک انسان کو مارنا گویا تمام انسانوں کو مارنا ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانا تمام انسانوں کی زندگی بچانے کے برابر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا اس سرزمین سے نکال دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ مفسدین کا انجام ہے، سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے ہوں، تو جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وسیلے سے مراد ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے، یعنی ہر وہ کام ذریعہ ہے اللہ کے قریب جانے کا
جو نیک عمل ہے اللہ کو پسند ہے۔ مطلب یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مقربین میں سے ہو جاؤ تو کیا کرو؟ نیکی کے کام کرو، نیک بنو۔ اور پھر خاص طور پر ایک نیک کام، اور وہ ہے جاہدو، اس کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کے لفظی معنی ہیں کوشش اور محنت کرنے کے، اور سخت کوشش کرنے کے۔ ایک ہوتا ہے جہد، جہد بھی کوشش کے لیے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جہاد۔ عربی میں قاعدہ ہے کہ حروف کی زیادتی سے معنی میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ جہد کوشش ہے تو جہاد بڑی کوشش، زیادہ بڑی کوشش۔ عام طور پر اس کا معنی اللہ کی رضا جوئی کے لیے دشمنوں سے لڑنے کے آتے ہیں، لیکن اس کے دیگر معنی بھی ہیں۔ مثلا دین پر عمل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، اور یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور وسیلے کی جائز صورتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ کسی زندہ انسان کو اپنی دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنایا جائے، جیسے حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑتا تو حضرت عباس کے پاس آتے اور ان سے دعا کے لیے کہتے، تو وہ دعا کرتے تھے، یعنی کسی نیک انسان سے دعا کروائی جائے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ اپنے ہی نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، جیسے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے۔ وہ طویل حدیث یاد ہوگی آپ کو جس میں 3 لوگ کہیں سفر پہ نکلے، راستے میں بارش ہونی شروع ہو گئی اور وہ غار کے اندر گئے تو ایک پتھر اوپر سے لڑک کر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ اندر مر ہی جاتے تو انہوں نے، کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کے پاس کہ باہر نکلے، لہٰذا ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر دعا کی، اور وہ دعا قبول ہو گئی اور وہ باہر نکل آئے۔ لیکن ہمارے ہاں وسیلے کا بڑا غلط معنی نکل چکا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کسی کو بھی وسیلہ بنا کے اس کے، یعنی نیک انسان کو یا فلاں کے، اس سے دعا کریں، لیکن جا کے قبروں کو وسیلہ بنانا یا قبر والوں کو وسیلہ بنانا، تو یہ وسیلہ درست نہیں ہے۔ اور وسیلہ کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے، لیکن جا کے قبروں کو وسیلہ بنانا یا قبر والوں کو وسیلہ بنانا، تو یہ وسیلہ درست نہیں ہے۔ اور وسیلہ کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے جنت میں عرش رحمان کے نزدیک ایک مقام۔ اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے، جب کوئی مسلمان اس کو مانگتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، یعنی وہ خاص مقام عطا کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا وَجَاهِدُوا، اصل وسیلہ پھر سخت محنتی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے بہترین وسیلہ جہاد ہی ہے۔ اور پھر اللہ کے دین کے لیے کسی بھی قسم کی کوشش، چاہے اپنی اصلاح کی ہو، خود علم سیکھنے کی ہو، دوسروں کو سکھانے کی ہو، یعنی آرام طلب زندگی نہیں ہونی چاہیے، سخت محنت والی، مشقت والی زندگی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ایک کام کے بعد ایک کام، ایک عبادت کے بعد دوسری کی تیاری، ایک نیکی کے بعد ایک اور نیکی کے لیے چل پڑنا، کہیں بھی تھک کے اور رک کے بیٹھ نہیں جانا۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ان کے لیے ہو، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیے میں دے دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، مگر یہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اور چور مرد اور چور عورت، بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان دونوں کی کمائی کا بدلہ، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ چوری کی سزا کا اصول کیا ہے کہ اس میں دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ ایک ہاتھ، اور پہلی چوری پر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ یہاں اس پہنچے تک ہوگا، اور یہ سنت سے سب باتیں ثابت ہے۔ اور یہ کیوں؟ یعنی یہ نہیں کہا اسے قتل کر دو، اسے زندہ رہنے دو، ہاتھ کاٹو تاکہ دوسرے لوگ سبق سیکھیں اور چوری سے باز آ جائیں۔ اور
اس طرح اگر وہاں سے مسروقہ مال برآمد ہو جائے تو اصل مالک کو پھر دے دیا جائے گا، اور یہ سزا امیر غریب سب کے لیے ہے۔ آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی گئی تھی فاطمہ مخزومیہ کی، تو آپ نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ چوری کرنے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی کی ہے۔ تو اس لیے کسی کا مال اسی کو نصیب ہو، ہمارا نہیں، اور اس کی طرف انسان آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، پڑی رہے، وہ واپس آئے گا اٹھا لے گا خود، ہمیں ذمہ نہیں لینا چاہیے اٹھا کے، اللہ ہی کہ بہت قیمتی کوئی چیز اور پھر اس کا سال بھر اعلان بھی کرواتے رہیں۔ اور جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، یعنی چوری کی، اللہ نے پردہ رکھ دیا، اب توبہ کرے اور اصلاح کر لے، تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو بخش دے۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے رسول، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ جب ان کی کوششیں انسان دیکھتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں سے بھی جو یہودی بن گئے، وہ بہت کان لگا کر سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کان لگا کر سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ الفاظ کو ان کے موقع محل مقرر ہونے کے باوجود بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو بچ کر رہنا، اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا ہرگز اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 قسم کے لوگوں سے دکھ ملتا تھا۔ مکہ میں تو صرف مشرکین ہی تھے جو ہر وقت پریشانی میں مبتلا رکھتے، لیکن مدینہ آ کر یہ پریشانی اور بڑھ گئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ ایک تو منافقین تھے جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، دوسرے یہود تھے، تیسرے مشرک عرب قبائل جو ادھر ادھر تھے، اور چوتھے پھر مشرکین مکہ جنہوں نے فتح مکہ تک بار بار حملے کر کے بہت ستا رکھا تھا، یعنی مدینہ آنے کے بعد بھی۔ اس آیت میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک منافقین اور دوسرے یہود۔ ان کا کام کیا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے، مسلمانوں میں فتنے کی آگ بھڑکاتے، لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے، پیغمبر علیہ السلام کو بدنام کرتے، گالیاں دیتے اور طرح طرح کے مذاق اڑاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی حرکتوں پر دل گرفتہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، وہ ان کو پکڑے گا۔ مزید ان کی باتیں بتائی گئیں، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو، یعنی ان کی اپنی زندگی تو ایسی ہے کہ جو جھوٹ اور حرام پر مبنی ہے۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دے سکتے، تو یہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یعنی یہ چاہے آپ کو دکھ دیتے ہیں لیکن آپ انصاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کے لیے پھر کوئی کام بھی مشکل نہیں رہتا، چاہے وہ اس کے نفس کے کتنے بھی خلاف ہو۔ اور یہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی یہ منہ موڑ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی، رب والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے۔
ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے جو یہودی بن گئے تھے، بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، فلا تخشوا الناس واخشون، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ یہاں ایک بڑا اہم اصول دیا گیا ہے، فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ پھر فرمایا اور ہم نے ان کے لیے اس تورات میں لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کی آنکھ کان ناک کو نقصان دے گا تو بدلے میں اس کو بھی ویسا ہی کر دیا جائے گا۔ تو جو کوئی اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے کان کاٹ دیا اور اب اس کے پاس حق ہے کہ قصاص لے، بدلہ لے، لیکن کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا، تو تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے، یہی لوگ ظالم ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنے سے انسان کے گناہ بھی جڑتے ہیں، بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت یا نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ خود بھی اسی شریعت پہ چلتے تھے جو شریعت موسوی تھی، اور انجیل بھی اسی شریعت پر چلنے کا حکم دیتی تھی۔ انجیل میں آتا یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اسی شریعت کے پیروکار تھے، اور چاہیے کہ انجیل والے اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور چاہیے کہ انجیل والے اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں یعنی انجیل میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگہبان ہے، بس آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور حق میں سے جو آپ کے پاس آ گیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ بس نیکیوں میں سبقت کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے، فاستبقوا الخیرات۔ انسان کی اصل توجہ کس چیز کی طرف ہونی چاہیے؟ نیک اعمال کی طرف، ان کی طرف دوڑ لگائے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے محتاط بھی رہیں کہ کہیں یہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اللہ کے نازل کردہ حکم سے نہ ہٹا دیں، اللہ کے نازل کردہ حکم سے ہٹا نہ دیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، اور بے شک لوگوں میں بہت سے یقیناً نافرمان ہیں، اور لوگوں میں سے بہت سے لوگ یقیناً اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ، یعنی دلی دوست، اولیاء ولی کی جمع ہے، دلی دوست کے لیے آتا ہے، ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں اولیاء بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ انہی کے پاس دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش نہ آ پہنچے، تو امید ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم لے آئے، پھر وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے نادم ہو جائیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال ضائع ہو گئے تو وہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں خبردار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ماضی حال مستقبل سب کچھ جانتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل مرتد ہو جائیں گے، اس لیے آئندہ سے متعلق آیت پہلے ہی نازل کر دی رہنمائی کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو 3 مقامات کے علاوہ، مکہ، مدینہ، بحرین، ان کے علاوہ تمام علاقوں سے عرب قبائل کے مرتد ہونے کی خبریں آنے لگیں۔ وہ کہنے لگے ہم نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان مرتدین کے ساتھ جہاد کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بے نیازی دکھا رہے ہیں کہ اگر تم نکلتے ہو دین سے، نکل جاؤ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، وہ اور لوگ لے آئے گا، اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ آپس میں بہت شفیق اور مہربان ہوں گے۔ یعنی اللہ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو یہ دراصل ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر وہ تمہاری طرح سست بھی نہیں ہوں گے، اور وہ اللہ کے راستے میں بھرپور جہاد کرنے والے ہوں گے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارے دوستو، تمہارے ولی تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اولیاء مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور نہ ہی کفار کو اولیاء بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ مضمون پھر دہرایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کی دوستی سے دوری اختیار کرنی چاہیے جو دین کا مذاق اڑائیں۔ یہ کرائٹیریا ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جو شخص جس کی محفل میں دین کا مذاق اڑایا جائے، اس محفل سے گریز کرو، اٹھ جاؤ وہاں سے۔ دین کا مذاق اڑانے میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن کی کسی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو یا دین کے کسی شعار کو ہنسی مذاق کے طور پر یا دوسروں کو ہنسانے کے لیے بیان کیا جائے۔ ایسے تمام لطیفوں کا بائیکاٹ کریں جس میں کوئی بھی قرآن کی آیت یا اس کا کوئی کانسیپٹ یا دین سے متعلق کوئی شاعر اللہ ویسے کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں، کیونکہ مومن یہ نہیں کر سکتا۔ مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ ہے سب اس کی طرف سے آیا ہے، اور وہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ شریعت پہ باتیں بناتے ہیں،
اچھا یہ تو بڑا سمپل سا حکم ہے، یہ تو بڑا سمپل سا سلوشن ہے، لیکن اب دنیا تو بہت آگے جا چکی ہے، اب یہ نہیں چلے گا، نعوذ باللہ۔ تمہاری عقل نہیں ہے کہ تم اس کو چلا سکو، کہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، دوسرے پارے کے شروع میں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ یہ سفیہ اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں۔ مثلا اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو کہنا یہ تو بڑی سخت ہے، یا یہ تو بہت بیکورڈنس ہے، یا یہ کہ اللہ کی شریعت کا آج کے دور میں کوئی فائدہ نہیں، یا پھر علماء کا مذاق اڑانا، خطباء کا مذاق اڑانا، دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑانا، کہ اس کو تو کچھ اور سوچتا ہی نہیں، بس اس کو تو صرف قال اللہ اور قال رسول ہی آتا ہے۔ اگر آپ کے بچے 5 وقت نماز پڑھنے مسجد جانے لگے تو سجدے میں پڑ جائیں، شکر ادا کریں، نہ کہ ان کو ڈانٹ ڈپکار کریں اور کہیں کہ تمہیں اور کچھ نہیں آتا، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یہ لطیفے بنے ہوئے، محاورے بنے ہوئے ہیں، اس کا ذرا افسوس کی بات ہے، کوئی اور لفظ نہیں ملا تھا۔ اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا مذاق اڑانے والا خود نہ سمجھ ہے۔ شیطان کو بھی اذان کی آواز برداشت نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے تو شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ یہ کانوں میں نہ پڑے اس کے، پھر واپس آ جاتا ہے، اقامت کے وقت پھر پیٹ پھیر کے چل پڑتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے پھر آ کے نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اے کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیا تم اس لیے ہم سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ پھر فرمایا کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بری سزا پانے والا کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضبناک ہوا، اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ بدترین درجے میں ہیں اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں۔ اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ انہیں ان کے عبادت گزار اور علماء گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی عوام اگر غلط کام کرے تو پھر علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو منع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ٹھیک ہے، تو یہ علماء کا فرض ہے، عام انسان کا بھی فرض ہے، لیکن علماء کا خاص فرض ہے کہ جو غلط کام عوام کر رہی ہو اس سے ان کو روکیں، ان سے ڈرے نہیں۔ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے، اور یہ لعنت کیے گئے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کے لیے آگ بھڑکائی، اللہ نے اسے بجھا دیا، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، حالانکہ وہ مال تو اللہ ہی کا تھا، اسی نے دیا، اسی کے دیے میں سے انہوں نے دینا تھا، تو یہود بجائے اس کے کہ اللہ کے انداز بیان اور اس کے فضل و کرم پر غور و فکر کرتے اور سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹائے گا اور یوں صدقے کی ترغیب دے رہا ہے، نہ کہ اسے واقعی کوئی قرض چاہیے، تو یہ کیا کہنے لگے؟ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اسی لیے وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں ان کی جرتیں، کسی کے دل میں رتی پر برابر بھی ایمان کی حرارت ہو نا،
تو اللہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ دراصل کتاب اللہ یا اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے کی مثال ہے. اس طرح کی باتیں یعنی سمجھا بھی دیا کہ کیسی باتیں جو ہیں وہ مذاق اڑانے میں آتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے، اور ضرور ہم انہیں اور ہم ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے. اللہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا پیارا ہے، بس ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے. اور اگر واقعی وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے یعنی اس پر عمل کرتے اور اس کو بھی جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتارا گیا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. یعنی زمین بھی خزانے اگلتی اور آسمان سے بارشیں برستی، رزق برستا. اور ان میں سے ایک گروہ میں آنا رو ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو تورات اور انجیل کی پابندی کا حکم دیا گیا، اور دوسرے احکامات کی پابندی کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ان کی کتابوں میں بھی کہا گیا تھا ان سے. اور پھر اگر یہ کام کرتے تو ان کو زبردست خوشحالی حاصل ہوتی. اس میں خوشخبری ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے رزق میں کمی نہیں آتی، نقصان نہیں ہوتا. تقوی اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. اور سب سے بڑی بات تو پھر قناعت کی ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جتنا بھی رزق ہو، اگر اندر تقوی نہیں نا تو اندر فقر ہی ہوگا، ہر وقت فقر. اور اگر قناعت ہے نا تو تھوڑے پہ بھی انسان راضی اور خوش ہے. میرے رب نے مجھے بہت دیا ہے، میں اس پہ شکر گزار ہوں. ہوگا کیا؟ اس رضا اور شکر سے نعمتیں امڑنا شروع ہو جائیں گی اور نعمتیں آئیں گی، ورنہ انسان کے شکوے تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے اور انسان کی حاجت تو کبھی پوری نہیں ہوتی. تو آج کا سبق جو ہے نا وہ قناعت کا ہے. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. سبحان اللہ. آپ فکر نہیں کریں، جو بتانے کی بات ہے بتائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، جو کچھ آپ پر نازل ہوا وہ سب کچھ پہنچا دیا. اور اس کی گواہی حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے دی، جب آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا. کیونکہ آپ نے پوچھا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے کیا کہا؟ آپ نے پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کیا اور آپ نے خیر خواہی کی. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے احکام کو قائم نہ کرو، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا. بس آپ کافر قوم پر افسوس مت کیجئے. اللہ اکبر. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حق بات سن کر جھکنے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے اور بگڑ جاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں کہ اگر یہی دین ہے تو ہم نہیں مانتے اس کو. نعوذ باللہ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور جو سابی اور عیسائی ہیں، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایمان لانے کا یہی فائدہ ہے کہ انسان کے اندر سے یہ دو بڑی بلائیں ختم ہو جاتی ہیں. کنٹینٹمنٹ آ جاتی، قناعت آ جاتی ہے، اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے. انسان تنہائی محسوس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہے نا، وہ ساری ضروریات پوری کر دے گا. اور غم اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس پر انسان اپنی جان گلا دے اور غم کرے. ان کو آخرت کی فکر لگ جاتی. تو یہ دعا مانگنا قطعا نہ بھولیں، اللہم اجعل ہمی الاخرہ،
کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو آخرت کو اپنا ہم غم بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے کام آسان کر دیتے، دنیا کے ہم غم نکل جائیں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آیا جسے اس کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ یہ ہے خواہش نفس کی پیروی کے نقصان، کیونکہ ان کی خواہش نفس ہی بما لا تہوی انفسہم، انہیں پسند نہیں آئے رسولوں کی باتیں، تو خواہش نفس انسان کو تباہی تک پہنچا دیتی ہے اور ایسے عمل کی طرف لے جاتی ہے بعض اوقات جو شرعی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے انتہائی غلط ہوتا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہوتی ہے، لیکن صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان ساری حدیں توڑ دیتا ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا تو وہ حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، فتنہ کا اصل معنی ہوتا ہے آزمائش، تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم کتنے ہی گناہ کر لیں، خواہ انبیاء تک کو قتل کر لیں، چونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے دنیا میں کسی قسم کی بدبختی، نحوست، دشمن کا حملہ، یہ کوئی بلا ہم پہ نازل نہیں ہوگی۔ لیکن حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے ان پر بلائیں نازل ہوئیں۔ پہلی مرتبہ اللہ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیا، جس نے مسجد اقصیٰ کو جلا ڈالا، ان کے مال لوٹے اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا اور ان کو پکڑ کے غلام بنا کے بابل لے گئے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، نعوذ باللہ، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہ تھی مسیح علیہ السلام کی تعلیم۔ بے شک اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے گا، بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہاں پھر شرک کا انجام بتا دیا گیا کہ اس پر جنت حرام ہے مشرک پر، اور جہنم ہمیشہ کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو بخش دے گا لیکن مشرک کو نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر یہ باز نہ آئے اس بات سے جو یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹرینٹی کا عقیدہ، اور یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا جو ہے یہ شرک ہی کی ایک قسم ہے، یا یہ سراسر شرک ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ، ایسے سب لوگوں کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کیا پھر یہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی کرے، شرک کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اگر وہ توبہ کر لے، باز آ جائے تو اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ
انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہی ہے، یقیناً اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اور اس کی ماں بہت سچی خاتون تھی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح عقیدے کو کھول کے واضح کر کے بھی بتا دیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ایک رسول ہیں، اور ایسے ہی رسول ہیں جیسے پہلے بہت سے رسول آئے تھے۔ اور ان کی والدہ بہت سچی خاتون تھی، وہ کوئی بری عورت نہیں تھی جو یہود نے ان پر الزام لگایا ہوا تھا۔ اور پھر فرمایا وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا یطعم، وہ نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو کھانا کھاتے تھے، تو وہ پھر الہ کیسے ہو گئے؟ ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی، تو کھانا کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ کی یا بندوں کی؟ بندوں کی۔ دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، یعنی کون ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں؟ یعنی غیر اللہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، اس سے کیوں نہیں مانگتے جو تمہارا حال بھی جانتا ہے اور تمہاری دعائیں بھی سنتا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلوب نہ کرو، اور نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو یقیناً اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یونانی فلسفے کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ ٹرینٹی کا عقیدہ آیا تھا، ورنہ ابتداء میں یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ہی مانتے تھے، اور اللہ ہی کو بس اپنا معبود مانتے تھے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ شاید میں نے پیچھے چھوڑا تھوڑا۔ اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کیے گئے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو لعنت کے اسباب بتا دیے گئے، ایک ہے نافرمانی، کہ جو کرنے کا حکم ہے اس کو کیا ہی نہیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا، جن کو حرام قرار دیا گیا، ان کا ارتکاب کر لیا اور نافرمانیاں کی۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اعتداء، یعنی دین میں غلو اور بدعات ایجاد کر کے تجاوز کیا، حد سے بڑھ گئے۔ اور کیا کرتے تھے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا یہ ارتکاب کیا کرتے تھے، یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نافرمانیاں کرنے والوں پر بھی برائی سے روکنا فرض ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بہانہ کر لیتے ہیں نا، یہ کام تو میں خود بھی کرتی ہوں، کسی کو کہاں سے منع کروں۔ ہم سبھی کہتے ہیں نا یہ۔ تو یہاں پر ان کی ساری خرابیوں کے باوجود کہا کہ وہ برائیوں سے بھی منع نہیں کرتے تھے، یعنی وہ اگر نہیں بھی خود نہیں بھی کرتے تھے تب بھی ان پر لازم تھا کہ وہ یہ کام شروع کر دیتے، کیونکہ اس کی برکت سے انسان برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر ایک شرمندگی آتی ہے کہ میں دوسرے کو تو کہہ رہا ہوں، خود کیا کر رہا ہوں۔ لیکن جب انسان کسی کو منع نہیں کرتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو خود بھی کھلی چھٹی ملی رہتی ہے۔ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں معصوم ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ کوئی کہہ سکتا؟ قطعاً نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو کوئی بھی دعویٰ کا کام نہیں کرے گا، کوئی بھی پھر خیر کی بات کسی کو نہیں بتائے گا اور برائی سے نہیں روکے گا۔ برائیوں سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے کرنے کی برکت سے ہی انسان بہتری کی زندگی بسر کر سکتا ہے، یعنی اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن سکتا ہے۔ اور منکر سے روکنا جو ہے وہ
لازمی لازمی امر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثواب ملے گا، جو پہلے گزرے لوگ۔ ان کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کا انکار کر دیں گے، برائی پہ راضی نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم نیکیاں خوب کرتے رہتے ہیں لیکن برائیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو منع ہی نہیں کرتے یا اس کو برائی نہیں کہتے۔ تو منکر سے روکنا جو ہے وہ اتنا بڑا کام ہے، کیونکہ اس میں مشکل زیادہ ہو جاتی ہے۔ کسی کو منع کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ اچھا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا ثواب بھی پھر زیادہ ہے۔ لیکن منکر سے نہ روکنے سے مرنے سے پہلے بھی دنیا میں بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ ان کی اصلاح نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا، یعنی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یہ بھی ایک خرابی ہے۔ یقیناً کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی ایسے کام کیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اللہ ہی کو ناراض کر دیا، پھر باقی کون بچائے گا اگر اللہ ناراض ہے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے مقابلے میں کافی ہو جائیں گے، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیں گے، لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ اور اگر یہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو یہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اتنا زیادہ دوستی کے بارے میں کیوں بات آتی ہے؟ کیونکہ دوستی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یقیناً آپ ایمان والوں کی دشمنی میں، یقیناً آپ ایمان والوں کی دشمنی میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت یہود کو اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شرک کیا، اور آپ ضرور ایمان والوں کی محبت میں، ایمان والوں کے لیے محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں۔ وہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان میں بے شک علماء اور راہب ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں بے شک علماء اور راہب ہیں، اور کیونکہ یہ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر عاجزی ہے۔ یہود کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دشمنی تھی کہ خیبر کے موقع پر آپ کو ایک عورت نے، مرد نہیں عورت نے، زہر ملی بکری کا گوشت دے دیا۔ اور اسی طرح اور لوگوں نے بھی طرح طرح کے بعض اوقات یعنی بے شمار مثالیں اس کی۔ اور دوسری طرف یعنی اتنا یعنی اگر کوئی شخص آپ کو آ کے سچ سچ بتائے کہ کون تمہارا دوست ہے کون تمہارا دشمن ہے، تو آپ اس کے لیے کیا ہوں گے؟ شکر گزار ہوں گے نا؟ اچھا کیا تو انہیں مجھے بتا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں کھول کھول کے بتا رہے ہیں، اور ہم شکر گزار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ کیا، یہ کیوں، ایسا تو نہیں، ویسا تو نہیں۔ یہ تو باعث ہو گیا، باعث ہونا نہیں ہے، منع یعنی لین دین سے تعلقات سے منع نہیں کیا گیا۔ دلی دوستی، دن رات اٹھنا بیٹھنا ساتھ کھانا پینا، وہ تمہیں بھی انہی جیسے اخلاق سے مالا مال کر دے گا۔ پھر انکم اذا مثلہم، تم بھی پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔